العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إنا أرزنا الأمانة على السماوات والأرض. صدق الله مولانا العظيم. قابل صد احترام معزز علماء کرام اور حاضرین مجلس، الحمدللہ آپ کے ذوق اور شوق کو دیکھ کر اور اس ادارے سے آپ کی محبت کو دیکھ کر بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج کے اس گئے گزرے دور کے اندر جبکہ دینی مجلسوں کے اندر شرکت کرنا اور دینی مجالس کے اندر جمع ہونا اور خاص طور سے مدارس کے جلسوں کے اندر آنا آدمی اپنے وقت کو ضائع کرنے کے برابر سمجھ رہا ہے، آپ کی اس ذوق و شوق کو دیکھ کر علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا: اقبال نا امید نہ ہو اس کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. الحمدللہ آپ لوگ اس مجلس کے اندر جمع ہوئے ہیں اللہ کی توفیق سے. کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. اور کسی کہنے والے نے یہ کہا کہ محبت کے لیے کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں، محبت کے لیے کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز میں گایا نہیں جاتا. الحمدللہ ہم نے ان بچوں کے پروگرام کو سنا، ان کی تقاریر کو سنا، ان کے مستقبل کے اندر جھانکنے کی ہم نے کوشش کی تو ایسا لگا کہ الحمدللہ کہ جس کو دیکھ کر ایک مرتبہ حضرت امام حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب تقریر فرمائی، شورش کاشمیری اس وقت وہاں موجود تھے، انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا، غزل کہی تھی، اس کا ایک مصرع میں سناتا ہوں. تھے خطیب اعظم عرب کا نغمہ عجم کی لے میں سنا رہا ہے، خطیب اعظم عرب کا نغمہ عجم کی لے میں سنا رہا ہے. الحمدللہ ان بچوں نے ان ولولہ انگیز تقریریں پیش کی فلسطین کے عنوان پر اور دینی دعوت کے عنوان کے اوپر اور بہت سارے عنوانات پر حمد اور نعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی تو بڑا دل خوش ہوا. اور دو بچوں نے حافظ قرآن بھی بنا ہے یہاں پر. ہر ایک دل کی خواہش ہو رہی تھی کہ کاش میرا بچہ بھی یہاں کھڑا ہوتا اور یہاں پر کچھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا، میرا بچہ بھی حافظ قرآن ہوتا، آج اس کو بھی دستار بندی کی جاتی. کسی کہنے والے نے کہا: تم نے چاہا ہی نہیں ورنہ حالات بدل سکتے تھے، تم نے چاہا ہی نہیں ورنہ حالات بدل سکتے تھے، میرے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، تم تو ٹھہرے ہی رہے جھیل کے پانی کی طرح، دریا ہوتے تو بہت دور نکل سکتے تھے. ان بچوں کو دیکھ کر دل خوش ہو چکا ہے اور دل کے اندر امنگیں اٹھ رہی ہے اور دل جو ہے تو خوشی سے معمور ہے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی یہاں کے اساتذہ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. حالانکہ جو ہے عصر کے بعد جانے کا پروگرام تھا، کچھ مدرسے میں ہمارے مسئلہ ہو گیا اور جانے کا پروگرام تھا، لیکن مولانا ایوب صاحب نے بہت اصرار سے ہم کو رکایا کہ کہا کہ مولانا جاؤ، جو ہے تو رک جاؤ، اگر میں جو ہے اس پروگرام کے اندر شرکت نہیں کرتا اور آپ کی جذبے کو اگر نہیں دیکھتا جو عام طور سے جو ہے تو جلسوں کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے تو شاید جو ہے تو میں محروم ہوتا. الحمدللہ میں سلام کرتا ہوں شولہ پور کے لوگوں کو کہ آپ کی جو محبت مدرسوں کے ساتھ ہے تو ہم مایوس نہیں ہیں. انشاءاللہ ہمارے اس بھارت کے اندر ہمارے اسلام کا مستقبل بہت روشن ہے. میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم نے بار امانت کو آسمانوں کے سامنے پیش کیا. مفسرین نے کہا ہے کہ بار امانت کیا ہے؟ یہ علم و عمل
عمل ہے، قرآن اور حدیث کا علم ہے اور قرآن و حدیث کا عمل ہے۔ بس آپ اس بات کو آپ ذہن میں رکھو، بار بار اس کی تشریح نہیں کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پیش کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اس کو انسان نے اٹھایا، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، وہ تو بڑا ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کے سامنے پیش کیا، ان لوگوں نے کچھ لوگوں نے مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے کشتی سے ان کو نجات عطا فرمائی اس طوفان سے، اور جن لوگوں نے نہیں مانا اللہ نے ان کو ہلاک اور تباہ برباد کیا۔ ہر نبی نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا، وقت نہیں ہے، مختصر طور سے میں جو ہے تو گزر رہا ہوں۔ ہر نبی نے جو ہے تو پیش کیا، اور پیش کرنے کے بعد جب قوم نے مانا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا، اور جن لوگوں نے نہیں مانا اللہ نے ان کو تباہ کر دیا، اللہ نے ان کو برباد کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا۔ فرعون نہیں، حامان نہیں، دنیا میں قوم عاد نہیں، کیا نوح کی امت بھول گئے؟ کیا جو لوط کی امت بھول گئے؟ کیا نوح کا طوفان یاد نہیں؟ سب کو اللہ نے ختم کر دیا، سب کو اللہ نے غارت کر دیا۔ آخر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غار ہرا کے اندر اس بار امانت کو پیش کیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی اس زمین کے اوپر اور مکہ کی اس دھرتی کے اوپر اس اللہ کے پیغام کو پیش کیا، قوم نے نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اب تم کو ہجرت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے حبشہ مدینہ پہنچے، اور مدینہ پہنچنے کے بعد جب وہاں کے لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا اور اس کو گلے سے لگایا، اللہ نے پورے عالم کے اندر وہاں سے اسلام کی پھیلنے کی شکلیں اور صورتیں پیدا کر دی۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب بلوائیوں کا غلبہ ہوا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ آخری خلیفہ، چوتھے خلیفہ وہاں سے نکلے اور انہوں نے اپنا مسکن بنایا کوفہ اور بغداد کو۔ کوفہ کو جو ہے اپنا مسکن بنایا اور بصرہ کو اپنا مسکن بنایا۔ وہاں سے اللہ کا دین پھیلا، اور اللہ کا دین کس طرح پھیلا کہ وہاں پر بڑے بڑے جلیل القدر علماء کرام پیدا ہوئے۔ حمزہ کوفی وہاں پر پیدا ہوئے کہ جس کی روایت میں ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے۔ پون دنیا کے لوگ جن کی تقلید کرتے ہیں اور جن کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتے ہیں، کون پیدا ہوا؟ امام محمد پیدا ہوئے۔ کون پیدا ہوا؟ امام ابو یوسف پیدا ہوئے، اور بڑے بڑے قراء اور بڑے بڑے علماء وہاں پر پیدا ہوئے۔ ایک دن ایسا آیا ان لوگوں نے بھی جو ہے تو علماء کی ناقدری کی اور اس بار امانت کی ناقدری کی۔ اللہ کا غیور دین وہاں سے نکلا اور وہاں سے چلا اور وہاں سے نکل کر پہنچا بغداد کی گلیوں کے اندر، اور وہاں پر اللہ کا دین اس طرح سے پھلا اور پھولا کہ وہاں پر بڑے بڑے مشائخ پیدا ہوئے۔ وہاں پر کون پیدا ہوئے؟ خطیب بغدادی پیدا ہوئے، شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے، ابو الحسن اشعری پیدا ہوئے، ابو منصور ماتریدی پیدا ہوئے۔ وہاں پر کون پیدا ہوا؟ امام غازی اور امام رازی پیدا ہوئے، امام غزالی پیدا ہوئے۔ جامعہ نظامیہ قائم کیا گیا، اتنا بڑا دارالعلوم، اتنا بڑا مدرسہ وہاں پر قائم ہوا، اور وہاں کے فارغین پورے عالم کے اندر پھیلے اور انہوں نے اللہ کے کلمے کو بلند کیا، اور اللہ کا کلمہ پورے عالم کے اندر پھیلنے لگا۔ لیکن بغداد کے لوگوں نے جب ناقدری کی اور اس طرح ناقدری کی کہ علماء کو حقیر سمجھنے لگے، مدارس کو حقیر سمجھنے لگے اور علماء کی توہین کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غیور دین کو اور اس بار امانت کو وہاں سے اٹھا لیا، اور وہ دین پہنچا اسپین کے اندر اور غرناطہ کے اندر، اور اس شان کے ساتھ پہنچا کہ تاریخ ابن زیاد رحمت اللہ علیہ 16 سال کا ایک نوجوان بچہ ہے، اور 16 سال کی عمر میں وہ نوجوان بچہ پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد اپنے فوجیوں سے کہتا ہے یہ کشتیوں کو جلا دو جس کشتیوں پر تم سوار ہو کر آئے ہو۔ انہوں نے پوچھا کہ واپس جانے کا پھر کیا راستہ ہے؟ کہا کہ اب واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، یا تو تم شہید ہوں گے، جنت کے مالک بنو گے، حور و غلمان تمہاری خدمت کریں گے، یا تم جو ہے تو فاتح ہوں گے اور اس بر اعظم کے تم حکمراں بنو
گے۔ علامہ اقبال نے کہا جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا۔ چلے تھے 313 جہاں سے تم مسلمان ہو، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں کہ اسی غازی کے افسانے دہرانے کا وقت آیا۔ میرے بھائیوں کہ جب وہاں پر جو دین پھیلا اور کیسے پھیلا، وہاں پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی اور وہاں پر غرناطہ کے اندر بڑا دارالعلوم قائم کیا گیا۔ وہاں پر بڑے بڑے علماء کرام اور بڑے بڑے مشائخ پیدا ہوئے۔ کون پیدا ہوئے؟ ابن العربی پیدا ہوئے، ابن الرشد پیدا ہوئے، البیرونی پیدا ہوئے، اور جو ہے تو تفسیر کی کتاب تفسیر قرطبہ لکھی گئی کہ وہ تفسیر کی کتاب ہے کہ جس طرح کوئی عالم اور کوئی محدث بخاری پڑھے بغیر محدث نہیں بن سکتا، اسی طرح کوئی مفسر تفسیر قرطبی پڑھے بغیر مفسر نہیں بن سکتا۔ وہ کتاب وہاں پر لکھی گئی، لیکن جب وہ لوگ تیتر بازی کے اندر اور بٹیر بازی کے اندر لگ گئے اور عبث اور بیکار کاموں کے اندر لگ گئے اور پھر علماء کی توہین کرنے لگے، مدارس کی توہین کرنے لگے اور یہ سمجھنے لگے کہ مدارس کیا ہے، انہوں نے ہم کو کیا دیا اور ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے بھی اٹھا لیا۔ آج کیا حال ہے وہاں قرطبہ کا؟ علامہ اقبال نے جب قرطبہ کے ماحول کو دیکھا تو ایک نظم لکھی، اس کے چند اشعار یہ ہے: میری قرطبہ بھی غرناطہ بھی دیکھا میری آنکھ نے، لیکن تسکین مسافر سفر میں نہ حضر میں، دیکھا بھی دکھایا بھی سنایا بھی ہے دل کی تسلی نظر میں نہ خبر میں۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس کے رونے کو رویا ہے اور اپنے اشعار درد بھرے انداز میں کہا کہ لوگوں، میں نے قرطبہ دیکھا، میں نے غرناطہ دیکھا اور میں نے وہاں کے علمی مراکز کو دیکھا، اور میں نے یہ دیکھا کہ جب عوام کا تعلق علماء سے ختم ہو گیا، جب عوام کا تعلق مدارس سے ختم ہو گیا، تو آج حال یہ ہے وہ جامع قرطبہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد اور وہ عالی شان مسجد، اس کے اندر ایک انگریز عورت اپنے کتے کو لے کر آ سکتی ہے، لیکن کوئی مسلمان وہاں پر 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ حال ان کے اوپر آیا۔ کیوں آیا؟ ناقدری کی وجہ سے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا دین پہنچا ماوراء النہر کے اندر، جس کو ہم بخارا کہتے ہیں، جس کو ہم سمرقند کہتے ہیں، اور جس کو ہم تاشقند کہتے ہیں، جس کو ہم ترمیز کہتے ہیں، جس کو جو ہے تو ہم اچھے القاب سے یاد کرتے ہیں۔ وہاں پر کتابیں لکھی گئی۔ کون سی کتابیں لکھی گئی؟ امام بخاری نے بخاری لکھی، مسلم شریف وہاں پر لکھی گئی، وہاں پر ابن ماجہ لکھی گئی، وہاں پر ترمذی لکھی گئی، وہاں پر جو ہے ہدایہ لکھی گئی، اور بڑی بڑی فقہ کی کتابیں لکھی گئی، اور بڑی بڑی حدیث کی کتابیں لکھی گئی کہ جس کو پڑھے بغیر کوئی مفتی نہیں بن سکتا، کوئی عالم نہیں بن سکتا، کوئی محدث نہیں بن سکتا۔ لیکن کیا ہوا؟ جب ان لوگوں نے بھی مدارس سے لا تعلق ہو گئے، علماء کی توہین کرنے لگے اور یہ سمجھنے لگے کہ یہ ہمارے پیسے بیکار جا رہے ہیں اور یہ جو مدارس نے ہم کو کیا دیا، جب توہین ہونے لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے بھی اٹھا لیا۔ اب کیا حال ہے وہ بخارا کا؟ ایک بہت بڑے عالم کے بیان میں نے سنا کہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے تو وہاں پر پہنچا بخارا کے اندر، ایک ہوٹل میں رکا ہوا تھا، تو میں نے صبح کے اندر شیشے کے جو پردے تھے اس کو ہٹایا، دیکھوں کہ ماحول کیا ہے، تو میں نے باہر کا نظارہ کیا تو وہاں پر قبرستان تھا، اور قبرستان کے اندر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے تو قبر کے ارد گرد تھے۔ کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ امام بخاری کی شہر بخارا کی بات کر رہا ہوں کہ قبر کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بھی گیا دیکھوں کہ ان کے ایصال ثواب کا کیا طریقہ ہے، کس طرح یہ اپنے مردے کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ انہوں نے جو ہے تو شراب نکالی، جاموں میں انڈیلا اور پیا اور کہا کہ اس کا ثواب ہم اس مردے کو بخشتے ہیں۔
یہ حال ہوا بخارا کا، یہ حال ہوا سمرقند کا، یہ حال ہوا کہ وہاں پر محدثین کے جو ہے تو گلے کاٹے گئے، اس کے مینارے بنائے گئے، ان کو لاشوں کو گھوڑوں کے اندر روندا گیا، یہ حال ہوا۔ پھر اللہ کا دین متوجہ ہوا، کہاں پر متوجہ ہوا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سرزمین کو منتخب کیا، اس دھرتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا کہ میرے عرب کو آئی تھی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، کہ اس دھرتی کو، اس بھارت دیش کو اللہ نے منتخب کیا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے آقا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے دل کے اندر الہام کیا، ایک مدرسہ قائم کرو تاکہ جو ہے تو ہمارا دین بچے۔ مدرسہ قائم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے اللہ کے غیور بندوں کو نکالا، اس کے بعد پھر مظاہر العلوم قائم ہوا، اس کے بعد ندوۃ العلماء قائم ہوا، اس کے بعد عقل کنواں قائم ہوا، اور مدرسوں کا ایک جال پھیلتے پھیلتے ہمارا مدرسہ تعلیم الدین بھی قائم ہوا، اور اسی مدرسے کی یہ کڑیاں ہیں، اسی مدرسے کا یہ شجرہ نسب ہے، اسی مدرسے کی یہ جو ہے تو سنہری کڑی ہے۔ الحمدللہ یہاں سے اللہ کا دین پھیلا، پورے عالم کے اندر تبلیغی جماعت یہاں پر قائم ہوئی، یہاں پر جو ہے بڑی بڑی جماعتیں قائم ہوئی، اور انہوں نے اللہ کے دین کی حفاظت کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ اور کس طرح کی قربانیاں ہمارے اکابرین نے دی، ایسی قربانیاں ہمارے اکابرین نے دی کہ اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ پوری تاریخ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو پیسے لگا رہے ہیں، ہم اپنی سعادت سمجھے، ہم ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، ہم ان کی عظمت کو ہم سمجھے، یہ علماء کیا ہیں، ان کی عظمت کو ہم سمجھے۔ مولانا حافظ عبدالجبار صاحب سے ایک تذکرہ ہو رہا تھا کہ ایک بات کے اندر مذاکرہ ہو رہا تھا، ایک ذہن کے اندر بات ابھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈالا کہ دیکھو ایک کتا ہوتا ہے، کتا سمجھتا نا، کتے نے اگر کسی برتن میں منہ ڈال دیا کتنی مرتبہ دھونا ہے اس کو؟ 7 مرتبہ دھونا ہے، اور 7 مرتبہ دھونے سے بھی پاک نہیں ہوتا، 1 مرتبہ مٹی سے دھونا ضروری ہے، 7 مرتبہ جب ہم دھوئیں گے تب وہ پاک ہوگا۔ علماء کرام موجود ہے، ایک کتا ہوتا ہے کلب معلم، سکھایا ہوا کتا، اگر وہ کسی کو جو ہے تو جانور کو پکڑے تو اس کا جھوٹا کھانا جائز ہے۔ وہ ان پڑھ کتا ہے، وہ اگر منہ ڈال دے 7 مرتبہ دھونا ضروری ہے، اور یہ پڑھا لکھا کتا ہے، اگر اس کا جھوٹا بھی اگر ہو تو اس کا کھانا جائز ہے۔ صحیح ہے نہیں بھائی؟ یہ مثال ہے کہ دیکھو علم کی کیا اہمیت ہے۔ یہ حامل شریعت ہیں جو مانند پیمبر ہے، اس دریا کا کیا عالم ہوگا جس کے یہ قطرے سمندر ہے۔ میرے بھائیوں، آج دنیا کے اندر اور خاص طور سے ہمارے ملک کے اندر ان مدارس کو ختم کرنے کی جو ہے تو سازشیں کی جا رہی ہے، ان مدارس کے وجود کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہے۔ مدارس کو ختم کرنے کی تو کیا، اسلام، دین اسلام کو مٹانے کی سازشیں 3 مرتبہ ہوئی ہے اس ملک کے اندر، 1 مرتبہ اکبر کے دور کے اندر، اور 2 مرتبہ ہماری اس مہاراشٹر سے ہوئی ہے۔ 1 مرتبہ جو ہے تو مراٹھوں کا غلبہ ہوا اور انہوں نے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی، اللہ نے پھر بچایا۔ اب تیسری مرتبہ جو ہے تو پھر جو ہے تو یہاں سے ہوا چل رہی ہے کہ مدارس کو ختم کیا جائے، اسلام کو ختم کیا جائے۔ تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب سے سامان بقا میرے لیے ہے۔ اس ابر سیاہ پر تو فدا ہے سبھی میکش، پر آج کی گھنگور گھٹا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اور کیا بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، مگر باقی ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ یہ ہم کو ختم کر دیا جائے، ان مدارس کو ختم کیا جائے۔ اسلام قیامت تک کے لیے ہے، قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ لوگوں سن لو کان کھول کے،
لیے ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ صرف قرآن کی حفاظت نہیں ہوگی، حافظ قرآن کی بھی حفاظت ہوگی، مفسر قرآن کی بھی حفاظت ہوگی، اور محدثین کی بھی حفاظت ہوگی، اور جس جگہ پر قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے اس کی بھی حفاظت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی حفاظت کرے گا جو قرآن سے وابستہ ہو جائے، جو قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگا دے، اور جو قرآن پاک کو اپنے سے جو ہے بٹھا لے۔ اور مایوس، جیسا وہ بچے نے جو نعت پڑھ رہا تھا ماشاءاللہ، کہ مایوس مت ہو، مایوس مت ہو، اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ کثرت کافر کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ کفر کا لشکر کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، ہو خوف خدا دل میں اگر، پھر قیصر و کسریٰ کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بڑی بڑی طاقتیں ہمارے قدموں کے نیچے ہوں گی۔ اگر ہم نے یہ سمجھا کہ یہ بڑی بڑی طاقتوں کے اندر کوئی طاقت ہے، اگر ہم نے یہ سمجھا یہ بڑی بڑی طاقتیں ہم کو مٹا دیں گی، تو خدا کی قسم ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ ہمارا تو یقین یہ ہے کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے۔ کس کی طاقت ہے؟ اللہ کی طاقت ہے۔ سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ارے ہمارا تو جواب یہ ہونا تھا، ہمارا جواب تو غزوہ احد کے اندر جب جو ہے تو ابو سفیان نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس تو عزت دینے والا دیوتا ہے، ہمارے پاس تو طاقت کا دیوتا ہے، تو اس وقت حضرت عمر فاروق نے کہا تھا اللہ مولانا ولا مولا لکم، لوگو اللہ ہمارا مولا ہے، ہمارا کارساز ہے، ہماری بگڑی بنانے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، یہ لات اور عزا کیا کر سکتے ہیں؟ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کا نام کیوں لیتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ یا تو اسلام کا نام نہ لے، یا شوق شہادت پیدا کر، اور دل سے یہ کہہ کر آ، گھبرائے نہیں، حالات بدلنے والے ہیں، جو کاٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، طوفانوں میں وہ جرأت کہاں جذبات ہمارے روک سکے، جتنا ہمیں تم دباؤ گے ہم اور مچلنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی